بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر دو ٹوک اور واضح طور پر ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے۔ ایبسولیوٹلی ناٹ کی پاکستان میں اب ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہے۔ پہلا ایبسولیوٹلی ناٹ عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے، اور یہ ایبسولیوٹلی ناٹ انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے ایک انٹرویو میں سوال کروا کر کہا تھا، جس کا شاید انہیں خمیازہ اہلیان پی ٹی آئی کے مطابق بھگتنا پڑا۔ یعنی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، اور وہی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے کی پاداش میں انہیں اقتدار سے نکالا گیا، لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد انہوں نے تو یو ٹرن لے لیا، اور جب انہیں لگا کہ ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم نے اس لیے کہا تھا اور ہم نے اس لیے کہا تھا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا امریکہ کو ناراض کرنا، امریکہ ہمارا دوست ہے، امریکہ ہمارا بھائی ہے۔ جبکہ ایبسولیوٹلی ناٹ اور کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کر لیں گے؟ یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، جن کو اہل یوتھ یا یوتھی عرف میں کہا جاتا ہے، اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوا کر پھرتے رہتے تھے۔ خیر بہرحال اس کے بعد اس سے بھی پہلا ایک ایبسولیوٹلی ناٹ کہا گیا تھا۔ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنا وہ ہوتا ہے جس پر آپ کہنے کے بعد ڈٹ بھی جائیں۔ یعنی وہ ایبسولیوٹلی ناٹ نواز شریف اور فوج نے اس وقت کہا تھا جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے، اور امریکہ نے بھرپور دباؤ ڈالا تھا کہ یہ دھماکے نہ کیے جائیں۔ اس پر انہیں پابندیوں کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور لالچ بھی دیے گئے، لیکن نہ لالچ میں آنے کی کوشش کی گئی، لانے کی کوشش کامیاب ہوئی، اور نہ ہی دھمکیوں سے ڈرایا جا سکا، اور وہ دھماکے ہوئے، جس کے پاداش میں پاکستان پر پابندیاں بھی لگیں، لیکن پاکستان نے ان مشکل حالات میں سروائیو کر کے دکھایا۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو فوراً ہی اپنے ایبسولیوٹلی ناٹ سے یو ٹرن لے لیا، جو ان کی پرانی اور بیسک عادت ہے، بنیادی۔ خیر جیل چلے گئے، اور جیل جانے کے بعد پہلے تو وہ دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کرتے رہے، اور ایک بار پھر انہوں نے جب فائنلی احتجاج کی کال دی، جس میں وہ لوگ کفن باندھ کر باہر نکلے، اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا، بلکہ پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک خان صاحب کو رہائی نہیں مل جاتی۔ پٹھانوں کی غیرت کو للکارا گیا۔ خود پنکی پیرنی صاحبہ، جو عمران خان صاحب کی اہلیہ سوم، اور عمران خان صاحب ان کے شوہر دوم ہیں، ان کے لیے وہ باہر نکلیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ بھاگنے والی نہیں ہیں، اور وہ اس وقت تک اپنے شوہر کی وفاداری میں کھڑی رہیں گی جب تک انہیں رہا نہیں کر دیا جاتا، چاہے ان کو جان سے مار دیا جائے۔ اور انہوں نے پٹھانوں کو بھی غیرت دلائی کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ پٹھان تو ہے غیرت مند، پٹھان نے تو اس غیرت کا جواب غیرت سے دیا، اور پٹھان اس وقت تک وہاں کھڑا رہا۔ اندھیرا ہو گیا، گولیاں چل گئیں، لیکن جب گولیاں ختم ہوئیں تو پٹھانوں کی ایک معقول تعداد وہاں موجود تھی، کارکنوں کی، جان نثاروں کی۔ لیکن اس وقت قیادت جو ہے پنکی پیرنی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب، جو بہت للکاریں مارتے اور دعوے کرتے اسلام آباد پہنچتے ہیں، اس بار بھی اسلحہ بھی ساتھ لے کر آئے اور آنسو گیس بھی، لیکن وہ جب لائٹیں جلیں اور پٹھانوں نے دیکھا کہ ہماری قیادت کدھر ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مانسیرا میں پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ اچھا، یہ دوسری مرتبہ تھا جب ان کا اعتماد متزلزل ہوا، اور اس کے بعد ان کا اعتماد ایسا ٹوٹا کہ پھر تیسری کال دینے کی جرأت نہ گنڈا پور صاحب کو، نہ پیرنی کو، اور نہ ہی خود عمران خان صاحب کو۔ پھر وہ گئے سول نافرمانی کی جانب۔ اچھا، لیکن یہ وہ تھریٹ تھا جس کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہتے ہوئے ریاست نے ناکام بنایا، جس کے بعد وہ گئے سول نافرمانی کی طرف، اور مذاکرات کا ڈراگ الاپنا شروع کر دیا۔ مذاکرات کے لیے جب انہوں نے حامی بھری اور رضامندی ظاہر کی، تو فوج نے یہی کہا کہ بھائی مذاکرات ہم سے نہیں کرو، ہم نہیں ہیں بیچ میں، سیاست دانوں سے کرو۔ پہلے تو وہ
ہیزیٹیٹ کرتے رہ کے اور یہ کہا کہ میں سیاستدانوں سے کیوں مذاکرات کروں، اصل قوت آپ فوج ہے اور اصل فیصلے فوج کر رہی ہے تو مذاکرات بھی انہیں سے ہوں گے۔ لیکن جب وہاں سے ایبسولوٹلی ناٹ کی صدا بلند ہوئی تو پھر سیاستدانوں کی طرف راغب ہوئے اور ایک بڑے خوبصورت دلکش قسم کے بھاشن دینے شروع کر دیے کہ ہم کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم کوئی ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہیں ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، ہم بھائی ہیں۔ تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس لیول پہ جا کر کبھی اختلاف نہیں کیا کہ جان کے دشمن بن جائیں ایک دوسرے کے لیے اور نفرتیں پیدا کر دیں نسلوں میں، جو آپ نے کی۔ آپ کی پیدا ہوئی نفرتوں کو، جس کو یہ یوتھی شعور کا نام دیتے ہیں، کے سبب آج بیٹا باپ کے مد مقابل کھڑا ہے اور بیوی شوہر کے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اختلافات ہوتے تھے، گرما گرم بحث بھی ہوتی تھی، لیکن بحث کے بعد سب ایک ہوتے تھے اور نارمل لائف ہوتی تھی۔ لیکن جو نفرتوں کا عالم آپ نے پیدا کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ کو نظر آیا کہ اب آپ کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو آپ نے مذاکرات کا گردان کی، اور جب حکومت سوشل پریشر پہ اور سیاسی پریشر پہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر راضی ہو گئی تو انہوں نے یہ تو ضرور پوچھا پہلے کہ کیا آپ یہ تو طے کر لیں کہ آپ چوروں ڈاکوؤں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں یا ہم چور ڈاکو نہیں سیاستدان ہیں، اور کیا وہ جو آپ کہتے تھے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فارم 47 کی حکومت نہیں اور با اختیار ہیں، اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ خیر، مذاکرات کی تاریخ رکھی گئی۔ پہلی تاریخ پہ سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت موجود نہیں تھی، اتحادیوں کے 3 ارکان موجود تھے، جن پر انہیں پھر وقت دیا گیا ہے 2 جنوری تک کہ آپ اپنے مطالبات تحریری صورت میں سامنے لے آئیں۔ لیکن اسی دوران امریکی ایک ترجمان ہیں رچرڈ گرینیل، جن کی ایک پوسٹ ٹویٹ آئی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف پی ٹی آئی کی جو ملٹری سزائیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ اچھا، مذاکرات اور گرینیل کی اس ٹویٹ پر اہل یوتھ نے وہ امپریشن کریٹ کیا کہ جیسے مذاکرات پر حکومت فوج کے کہنے پر ٹیبل پر آئی ہے اور بس اب معاملہ حل ہوا کہ ہوا، اور اس کے بعد گرینیل کی ٹویٹ کو ساتھ جوڑ کر انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اب عمران خان آج رہا ہوئے کہ کل رہا ہوئے، یہ کم کو باہر آ جائیں گے اور 2 کو اندر ہوں گے۔ اس تاثر کا جواب فوج نے ایک اور ایبسولوٹلی نوٹ سے گزشتہ روز اپنی نیوز کانفرنس میں دے دیا، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ 9 مئی کے دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اس کے ماسٹر مائنڈ سمیت اس کے سلوکاروں کو سب کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ اور انہوں نے واضح کیا کہ جو فوج پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے گولی چلائی، تو فوج نے گولی نہیں چلائی، کیونکہ واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ فوج 2nd ٹیئر میں ہوگی، سویلین محافظین کے پیچھے۔ تو ناظرین، آگے رینجرز تھی، اور رینجرز آتی ہے وزارت داخلہ کے انڈر۔ رینجرز کے پاس اسلحہ تھا۔ آئی ایس پی آر کے ترجمان نے بتایا کہ فوج کو اچھی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا۔ فائرنگ ہوئی۔ فوج کا کہنا یہ ہے کہ فائرنگ جو پی ٹی آئی کے دہشت گرد ساتھ لے کے آئے تھے اسلحہ اپنا، انہوں نے شروع کی۔ لیکن خیر، ہم نے دیکھا کہ اندھیرا کر دیا گیا، لائٹیں بجھا دی گئیں، اس کے بعد فائرنگ ہوئی اور بہت ہوئی، لیکن وہ اسٹریٹ فائر نہیں تھا۔ اگر وہ اسٹریٹ فائر ہوتا تو یقیناً 400-500 کیجولٹیز ہوتی، اموات ہوتی، لیکن وہ ہوائی فائرنگ کی گئی۔ وہ میگزینز کے ذریعے جو ہوائی فائر ہوئی، اس کی گونج اتنی تھی، دوڑ کہ خوف اور ہراس پیدا ہوا، اور یہ پٹھان لوگوں میں بھگدڑ مچی، جس میں وہ خود آپس میں بھی ٹکرا کے مرے اور گاڑیوں سے بھی ٹکرائے، زخمی ہوئے۔ اموات کی تعداد 3-4 سے زیادہ نہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، افسوسناک ہے بہرحال۔ لیکن اس کی ذمہ داری خود پی ٹی آئی قیادت پر عائد ہوتی ہے، جو انہیں یہ باور کرا کے کہ ہم سب نے مرنا ہے، کفن پہنا کے لائے، اور یہاں آنے کے بعد آپ پوچھتے پھر رہے ہیں گولی کیوں چلائی، تو بھائی کیا پھول مار کے مرتے آپ کو؟ خیر، انہوں نے تو مارا بھی نہیں، مرے بھی آپس میں ہی ٹکرا کے۔
لیکن جو اس کے بعد یہ جو اس ناکامی کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر حکومت کو لا کے اور گرینیل کی ٹویٹ کو سامنے رکھ کر جو انہوں نے ایک نیا امپریشن بنانا شروع کیا کہ بس اب ہماری یہ چال کامیاب ہو گئی اور خان باہر آنے لگے، اس کا جواب فواد نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ جو 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے کیا وہ سیاست نہیں بلکہ سیاسی دہشت گردی تھی، اور ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹنا ہم جانتے ہیں۔ یہ ناظرین وہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہے جو اب پی ٹی آئی کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب رہا ہونے نہیں جا رہے، بلکہ انہیں ان پہ جو مقدمات ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے ان میں سزائیں سنائی جائیں گی۔ تو ناظرین خاطر جمع رکھیں اب پی ٹی آئی والے، اس کے ورکر، اس کے جانے والے اور اہل یوتھ، اور تیاری کریں سزا سننے کی، اور اگلا لائحہ عمل تیار کریں کہ وہ کیا اب خاموشی اختیار کرتے ہیں، بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں، وہ سیاست جو ہمیشہ سے اس ملک میں ہوتی آئی ہے، جس کی مثال میں ابھی آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا سارا خاندان مار دیا گیا، کسی کو زہر دے کر اور کسی کو گولیوں سے بھون کر اور کسی کو پھانسی پہ چڑھا کر، لیکن انہوں نے آج تک نہ کبھی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی بات کی، اور نہ کبھی ملک تباہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی بات کی، اور نہ کبھی غیر ملکیوں کو ایکسپیٹریٹس پاکستانیوں کو یہ کہا کہ وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں تاکہ معاشی طور پر ملک تباہ ہو جائے، نہ آئی ایم ایف کو یہ خط لکھے کہ قرضہ نہ دیں تاکہ پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جائے، اور نہ ہی اپنے کارکنوں کو یہ کہا کہ باہر نکلو اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ حالانکہ جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو سندھی اتنا غصے میں تھا کہ وہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا رہا تھا، لیکن ان کو منع کیا گیا اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو ایک بار پھر حکومت میں آ کر آگے لے جانا اور مستحکم کرنا شروع کیا، اور اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا مثبت کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے نون لیگی حکومت کو جب انہیں سزائیں دے کر نکالا گیا، جب انہیں اپنی نواز شریف کو اہلیہ اور مریم نواز کو اپنی والدہ کو بسر مرگ پر چھوڑ کر گرفتاری دینے کے لیے آنا پڑا، تو اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے ملک کی تباہی، سیاست کی تباہی، معیشت کی تباہی کی بات ہرگز کبھی نہیں کی۔ 40 سال کی سیاسی جدوجہد اور دلائل کے بعد پیپلز پارٹی نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ غلط ثابت کر کے ریورس کروا لیا، لیکن پاکستان کے ساتھ محب وطن رہے اور نون لیگ بھی پاکستان کے ساتھ محب وطن رہی۔ یہ کلچر صرف پی ٹی آئی نے دیا کہ اگر ہمیں نکال دیا ہے تو اب ملک نہیں رہے گا، اور خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور معیشت نہیں اور سیاست نہیں۔ تو اس کا جواب اب ایبسلیوٹلی ناٹ کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔